بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي. صلى الله على النبي الأمي. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، مجھے احساس ہے اس بات کا، آپ حضرات کی بڑی مقدار گرمی میں باہر کھڑی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا۔ جو بھائی متصل نماز کے بعد آ جاتے ہیں ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بات فوراً شروع ہو جائے، اور بہت سی جگہ سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ مختلف مساجد میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر کا پروگرام ہوتا ہے، لہذا اس کے بعد پروگرام ہونا چاہیے۔ کچھ ہماری مجبوری ہے۔ آپ حضرات نے بہت ہی تحمل اور برداشت کا ثبوت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ کوئی لمبی بات نہیں، بہت ہی مختصر سے وقت میں اپنے آپ سے پہلے بڑے ادب اور احترام سے اپنے بزرگوں کے سامنے سبق کے طور پر اور اپنے جوان بھائیوں سے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کچھ عرض کرنا ہے۔ زندگی میں مختلف موقع ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہماری اور آپ کی زندگی میں موقع آتے ہیں، ہم اور آپ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کا ایک موقع ہمیں اور آپ کو یہاں بھی میسر فرمایا ہے کہ اس موقع پر ہمارے جوانوں کی طبیعتیں، ان کا دل، ان کا ضمیر اس جانب مائل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر کچھ دین کی بات مل جائے، کسی مجلس میں دعا کے لیے شریک ہو جائیں، کچھ اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل جائے، اور زندگی جو بہت زیادہ بھاری بنا رکھی ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ وہ ضرورت ہے، یہ وہ حاجت ہے جو ہمیں یہاں پر کھینچ کر لائی۔ اللہ تبارک و تعالی بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، وہ کسی موقع پر بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے کہ تاثیر بندے کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کبھی تاثیر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کو بھی کھلاتا ہے جو بے زبان جانور ہیں، انہیں بھی کھلاتا ہے جو ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، انہیں بھی کھلاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور اللہ ایسوں کو بھی کھلاتا ہے جو دن رات اس کی زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور اگر اجازت ہو تو آگے بڑھ کر یوں عرض کروں، جو دن رات اس کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں انہیں بھی کھلاتا ہے۔ اپنی ہوا کی پابندی کسی پر نہیں لگائی، اپنے پانی کی پابندی کسی پر نہیں لگائی، زمین کسی کے لیے تنگ نہیں کی۔ آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی ہے اسلام کی جانب سے، اللہ کی جانب سے موقع دیا جاتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں اپنے مسئلے کو اللہ سے صاف کر لے، پلٹنا چاہے تو پلٹ کر آ جائے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس زمانے میں یوسف علیہ السلام کو ان کے پورے واقعے کے بعد رب العالمین نے مصر کا بادشاہ بنایا، لوگ اس زمانے میں غلہ لینے کے لیے آئے،
ایک نوجوان بھی آیا اس بھیڑ کے اندر، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق بھرپور اسے دیا۔ جب پورا دے چکے تو اس نوجوان نے کہا ذرا آپ میرا واقعہ اور میری کہانی سن لیں، اور پھر اس نوجوان نے یوں کہا کہ میں وہی ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ کیا گزری ہوگی یوسف علیہ السلام پر، اپنی جانب سے حکم دیا اور فرمایا کہ جتنے اونٹ اس کے پاس ہیں سب غلوں سے لاد دیے جائیں، جتنا یہ اللہ کا بندہ لینا چاہے اس کو دے دیا جائے۔ انبیاء علیہم السلام کا خمیر اور ان کی تیاری تو رب العالمین کی خاص نگرانی میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں رحمت کا پتلا بناتا ہے، اور جب آپ سب کچھ دے چکے تو روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جانب رب العالمین کی وحی آئی اور کہا کہ اے بندے یوسف، تم نے جتنا اسے نوازا، اگر کوئی میرا بندہ دن میں ایک مرتبہ میرے نام کی گواہی دے دے، میں اس سے لاکھوں گنا تو اسے ہر وقت دینے کو تیار ہوں۔ عجیب و غریب رب العالمین کا معاملہ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی سے ناراض ہو جائے اور اس کے لیے وہ اپنی جانب سے کوئی خط تحریر کرتا ہے تو خط کا پہلا جملہ بدلاتا ہے کہ تیور غلط ہے، دیکھ لیا جائے گا، کبھی تو ملو گے، ہمارے علاقے سے تو گزرو گے، بتائیں گے تم کو۔ یہاں سے تو اسٹارٹنگ ہوتی، مگر رب العالمین نے جہاں قرآن مجید کو شروع کیا تو رب العالمین خود فرماتا الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ بندوں کو پیغام اور میسج دینا کچھ اور ہے، کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا پاک اور بے نیاز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا منکر ہو جائے، ان کے خزانے میں ان کی شان اور عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اور ساری دنیا، روایات میں یہ بھی آتا ہے علی اتقى قلب رجل واحد، جس طرح سے انبیاء علیہم السلام کے دل ہوتے ہیں تقوی کا اعلیٰ معیار، اگر سب کے قلوب ایسے ہو جائیں، رب العالمین فرماتا ہے ما زادوا فی ملک شیئا، میرے خزانے میں کچھ اضافہ نہیں کر سکو۔ اللہ اللہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بہت سے موقع ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ طبیعتیں متوجہ ہوتی ہیں، ایسے کسی موقع پر اگر ہم اور آپ اپنے آپ میں کچھ باتیں تازہ کر لیں، کچھ سبق دوہرا لیں، حضور پاک علیہ السلام کی کچھ احادیث سامنے آ جائیں، کچھ قرآن مجید کا مذاکرہ ہو جائے، تو زندگی الحمدللہ ایسے موقع پر نکھر جاتی ہے۔ اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھربوں نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے اوپر، رب العالمین نے نعمتوں کے انبار لگائے۔ ہم لوگوں کی کمی اور کوتاہی یہ ہے، آپ کی نہیں، سب سے پہلے میری۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو بہت شاندار گاڑی مل جائے تو وہ کہتا ہے نعمت ہے، اگر مکان مل جائے تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ نعمت ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز ملے تو کہتے ہیں کہ نعمت ہے۔ لیکن کبھی تصور اس جانب نہیں جاتا کہ رب العالمین نے ہاتھ پاؤں سلامت بنائے، رب العالمین نے بولنے کو زبان دی، رب العالمین نے سونگنے کو ناک دی، رب العالمین نے دیکھنے کو آنکھیں دی، رب العالمین نے سننے کو کان دیے، رب العالمین نے میرے پاؤں بہت شاندار بنائے، رب العالمین نے مجھے عیبدار نہیں بنایا، اللہ نے میری دونوں ٹانگیں بنائی۔ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ایک ٹانگ لے کر آتے ہیں، اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بیچارے ہوٹ کٹے آتے ہیں، اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کوئی اللہ کا بندہ کبھی ایک چھوٹے سے کان اور ایک بڑے کان کا ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کسی اللہ کے بندے کی ناک بیٹھی ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں جس کسی اللہ کے بندے کی پانچوں انگلیاں نہیں ہوتی۔ آپ تنہائی میں ذرا غور کریں، اپنے پنجے کو دیکھیں، اپنے ناخون کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، اس پیارے اللہ نے کتنا شاندار بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ فسوا، ہم نے تم کو بہت شاندار بنایا، خلق فسوا، بہترین طریقے پر، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چھوٹا، ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک آنکھ بہت چھوٹی، ایک پاؤں کی انگلیاں کسی اور کی لگائیں اور ایک پاؤں کی انگلیاں کسی اور کی نہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی،
الذی خلق فسوى، اس اللہ کی تعریف و تسبیح پڑھو جس نے بنایا اور شاندار بنایا۔ رب کریم بہت شاندار ہے، بہت پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق سے ہم تنہائی میں دیکھیں، کبھی غور کریں کہ رب العالمین کے کتنے انعامات ہیں۔ کبھی کبھی جوان اولاد گھر میں ہوتی ہے مگر ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ماں باپ میں نہیں بنتی، شادی لے کر کے لاتے پورے ارمان کے ساتھ، پتہ چلا کہ آنے والی لڑکی نے ہو سکتا ہے کہ زندگی کو قیامت کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کے بندے آ کر معلوم کرتے تھے کیا ہو گیا کہ پہلے تو ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جو کچھ کرتے تھے اس میں سکون اور اطمینان اور اس کے اندر عافیت ہی عافیت، اور آج یہ نظر آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ہاتھ ڈال دیں سوائے مصیبت اور پریشانی کا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں نے اتنی نعمتوں کی آپ کو مثالیں دی جلدی جلدی میں کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے جب میں نے اپنے بندے کو نعمت دی ہے تو میرا بندہ اس کا اظہار کرے۔ نمک حرامی تو ہمیں اپنے غلام اور نوکر کی بھی برداشت نہیں، وہ تو رب کائنات ہے۔ رب العالمین غفور الرحیم ہے، رب العالمین بے نیاز ہے، رب العالمین پیار کرنے والا ہے، عظیم الشان ہے، حسین و جمیل۔ اس نے انسانوں کو کتنا شاندار بنایا، کتنا اچھا مجمع اور کتنی شاندار شکلیں ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی نظر آ رہی ہیں۔ جو اللہ انسانوں کو اتنا شاندار بنانے والا ہو، رب العالمین کے متعلق سوچیں وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ عجیب و غریب نظام ہے رب العالمین کا۔ اتنی تمام نعمتوں کے بعد وہ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں۔ اس زمانے میں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، بعض بیچارے تو صاف صاف آ کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک زمانہ وہ تھا اگر کبھی مٹی پر ہاتھ لگا دے تو سونا بن گئی، آج تقدیر ایسی پلٹی کہ اگر سونا ہاتھ نہ جائے تو مٹی کا ڈھیلا معلوم ہوتا ہے۔ ابھی کچھ زمانے پہلے ایک بھائی آئے اور آ کر کہتے ہیں مولانا جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں پریشانی آتی ہے، سکون نہیں ملتا، کسی موقع پر قرار نہیں، رات کو سونے چلتا ہوں تو سکون نہیں ملتا، بچے صحیح لہجے میں بات کرنے کو تیار نہیں، وہ بیوی جو کل تک آخری درجے محبوب نظر بنائے ہوئے تھی مجھ کو، وہ بھی اپنی زبان سے غلط جملے بولتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے، چاہے تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیج دے اور چاہے تمہارے نیچے سے عذاب کو بھیج دے اور چاہے تم دونوں کو ٹکرا دے، اسے کہیں سے فوجیں لانی نہیں پڑتی۔ جو میاں بیوی آخری درجے کی محبت میں ہوتے ہیں اللہ ان کے دل میں ہیٹنگ پیدا کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کرایا اور فلاں نے کچھ کرایا۔ فلاں کے کرانے سے نہیں ہوتا، سب سے بڑی بدعملی تو وہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر خود کرائی۔ یہ گناہ ہے جو انسانوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار رب العالمین فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندو میں نے تمہارے اوپر یہ انعام کیے۔ ایک موقع پر احسان کے طور پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ اتنی نعمتیں، ہم اور آپ کتنے اچھے طریقے پر بول لیتے ہیں، بعض بچے گونگے ہوتے ہیں، ہم اور آپ کتنے اچھے طریقے پر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، بعض بیچارے مادرزاد نابینا ہوتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی روشنی لے کر نہیں آتے، بڑے ہونے کے بعد ان کی بھی تمنا ہوتی ہوگی میری ماں کون ہے کہ میں دیکھوں، نہیں دیکھ سکتا۔ میرا باپ کون ہے، کس کے درجے میں اس دنیا کے اندر آیا مگر اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے سگے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی کتاب کلام اللہ شریف کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کسی موقع پر عمرے میں جانے کا حج میں جانے کا موقع مل جائے بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھ سکتا کہ رب العالمین نے آنکھوں کی نعمت کو لے لیا۔ اس اللہ کے بندے سے معلوم کریں۔ کبھی کبھی بچے حسین ہوتے ہیں اور والدین آ کے بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب قوت گویائی اور بولنے کی صلاحیت اس اللہ کے بندے کی زبان میں نہیں۔ یہ ساری نعمتیں رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندے اس کے اوپر شکر ادا کریں تو رب العالمین کی جانب سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں۔ ایک موقع پر کلام پاک میں فرمایا رب العالمین اپنے بندوں سے شکوہ کرتا ہے اور اسے شکوہ کرنے کا حق ہے،
ہم اور آپ کسی پر احسان کریں، کوئی دوست کہیں سے آپ کا باہر سے آ جائے اور آنے کے بعد آپ کو عطر کی شیشی دے دے، آپ اس کی جانب کو دیکھیں بھی نہیں، اس کے لیے کوئی تھینک یو کا لفظ بھی نہ بولیں، آپ اس کے لیے شکریہ کے الفاظ بھی نہ بولیں اور منہ اٹھا کر چلے جائیں، اس کے دوست کے پکیا بیتتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہونک ہو، لگتا ہے کسی انسانی سوسائٹی میں نہیں بیٹھے، 7 سمندر پار میں نے تم کو یاد رکھا اور تمہارے لیے بہترین خوشبو لے کر آیا اور تم اتنے ہونک کہ تم نے لیا اور ایک جملہ تم نے زبان سے نہیں نکالا اور منہ اٹھا کر چل دیے، یہ انسانوں کی روش نہیں، ہم ایک عطر کی بنیاد پر برداشت نہیں کرتے، وہ رب کریم ایسی ہماری حرکتیں نہ معلوم کتنی مرتبہ برداشت کرتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کہتے ہوئے اچھا تو نہیں معلوم ہوتا کہ کتنے اللہ کے بندے ہوں گے اس مجمع کے اندر، انہوں نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا شکریہ ادا کیا ہو، انہوں نے اپنے دل کی رگوں کے چلنے کا شکریہ ادا کیا ہو کہ مجھ کو سانس صحیح آ رہا ہے، اس بات کے اوپر شکریہ ادا کیا ہو، میری ناک صحیح طریقے پر کام کر رہی ہے، اس بات کے اوپر شکریہ ادا کیا ہو، کسی موقع پر آنکھوں کا شکریہ ادا کیا ہو، بڑے بڑے مجمع میں نظر نہیں آتا۔ رب العالمین فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین تو اپنے بندوں سے خود ہی شکایت فرماتا ہے اور ایک موقع پر فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انسانوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ رب العالمین کا معاملہ تو یہ کہ معاف کرنے کو تیار ہے، دینے کو تیار ہے، اور انسانوں کا معاملہ یہ کہ صحیح طرح سے لینے کو تیار ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس زمانے میں کھانے کا سسٹم دیکھا ہے جہاں بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں، میز کے اوپر کھانا لگا ہوتا ہے، ڈشیں ہوتی ہیں اور ان کے نیچے تھوڑی سی آگ جلا دی جاتی ہے، وہ اتنی مقدار میں ہوتی ہے نہ تو کھانا بہت زیادہ کھول جائے کہ اس کی رنگت بگڑ جائے، اور نہ اتنی کم مقدار میں ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کھانا ٹھنڈا ہو جائے، اس کو ہلکا سا ہیٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے جو اس زمانے میں عام ہے۔ میرے جوانوں، اللہ کا شکریہ اگر ادا نہیں کیا ایک ایک چیز پر، دین اسلام پر، قرآن کے ملنے پر، حضور پاک علیہ السلام کے دامن کے حاصل ہونے پر، دین اسلام کا کلمہ پڑھنے پر، رب العالمین کی عنایات پر، رب کعبہ کی قسم، مسجد کے اندر بیٹھ کر کہنا کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پورے اطمینان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، رب العالمین دل کے اندر ہیٹنگ سسٹم لگا دے گا، یہ اللہ کا بندہ بستر پر ہوگا، رات کو نیند نہیں آئے گی، اس کی اولاد ٹھیک سے نہیں بولے گی اور یہ پریشان ہوگا، اس کی بیوی غلط جملے بولے گی اور یہ پریشان ہوگا، کبھی چھوٹا لڑکا جوتے دکھلائے گا اور یہ پریشان ہوگا، کسی موقع پر بازار میں جائے گا، محبت کرنے والا دوست رات کو صرف آنکھ دکھلائے گا اور یہ پریشان ہوگا کہ جب تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، ہم تمہارے دل میں ہیٹنگ سسٹم لگا دیں گے، تمہیں کسی وقت قرار آنے والا نہیں۔ اور یہ اتنی خطرناک کہانی ہے کہ کسی اللہ کے بندے سے معلوم کر لیں، ہر اللہ کا بندہ یہی کہتا ہے کہ صورتحال یہی، کسی جگہ سکون نہیں ملتا، کسی جگہ سکون نظر نہیں آتا، کہیں دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ جائیے، کہیں کسی گلی میں چلے جائیے، کہیں کسی دکان میں جہاں جھمکٹاؤ وہاں پہنچ جائیے، کسی چوراہے کے اوپر چلے جائیے، ہر اللہ کا بندہ اپنی مصیبتوں کا رونے والا، ہر ایک اپنی پریشانی کا ذکر کرنے والا کہ یہ ہو رہا ہے، کہ یہ ہو رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میں اپنے آپ سے کہوں اور آپ اپنے آپ سے کہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ یقین کریں، ایک دن میں اپنے گھر سے یہیں تک آ رہا تھا اور 3-4 نوجوان میرے آگے آگے چل رہے تھے، غالباً وہ تینوں دوست تھے، آپس میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، گالی گلوچ چل رہا تھا، شاید گھر سے لے کر یہاں تک میں نے گنا 2-3 سال پرانی بات ہو گئی، غالباً 43 گالی ایک نے دوسرے کو دی۔ یہ ان کی والدہ کو گالی دیتے ہیں، یہ ان کی بہن کو گالی دیتے ہیں، یہ ان کی ماں کو گالی دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلما تصابت امتی، کلما تصابت امتی، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرے گی، سقطت من عین اللہ، یہ اللہ کی نگاہوں پہ گر جائے گی۔ دنیا کا کوئی ترازو اور دنیا کا کوئی بات اس کو بلند نہ کر سکے۔ کتنی ٹیکیاں لگا لیجیے، کتنے ختم خواجگان کر لیجیے، کتنے ہی وظیفے پڑھ لیجیے، کتنے ہی عاملوں کے تعویذ لے لیجیے، کتنے ہی لوگوں سے جا کر دعا کروا لیجیے، رب العالمین فرماتا ہے لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ فِتْنَةً، تمہارے اوپر ایسا فتنہ بھیجوں گا تَدْعُ الْحَلِيمَ حَيَرَانًا، تمہارے بزرگوں کو حیران کر کے چھوڑے گا۔
وہ رات کو تنہائی میں روئیں گے، اللہ کہتا کہ تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اللہ اللہ، جو اللہ، حدیث شریف میں آتا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو بنایا اور رحمت کے 100 حصے بنائے اور 100 حصے میں سے ایک حصہ اس دنیا کے اندر اتارا اور 99 حصے اٹھا کر آخرت کے لیے رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ جس موقع پر کوئی جانور، جس موقع پر کوئی مادہ اس دنیا میں بچہ دیتی ہے اور کسی موقع پر بچہ دینے کے بعد کوئی بھینس یا کوئی بکری یا کوئی گائے کسی موقع پر اپنے بچے کے اوپر اپنے تھوڑ کو نہیں رکھتی، فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ 99 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں کے معاملات کو درست فرمائے گا۔ اللہ تو اتنا کریم، اتنا کریم، مگر انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان کی جانب سے ناشکری ہو تو پھر رب العالمین بندوں کی پکڑ فرماتا ہے۔ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے مختصر وقت میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے۔ 2 باتیں یاد رکھیں، اگر کسی اللہ کے بندے کو دنیا میں خوشحالی میسر ہے، میرے نوجوانوں میں آج سے کہہ رہا ہوں، اگر سچی بات یہ اجازت ہوتی تو اللہ کی قسم پاؤں پکڑ کر کہتا، اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ اگر دنیا میں کسی اللہ کے بندے کو خوشحالی ہے، اس کے پاس مال و اسباب ہیں، اس کے پاس رہنے کے طریقے ہیں، اس کے پاس شاندار مکانات ہیں، اس کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، اس کے پاس شاندار کپڑے، اگر اس کی زندگی میں نعمت، اگر اس کی زندگی میں رب العالمین کی اطاعت نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں نہیں ہیں، آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا اسوہ نہیں ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں، یہ رب العالمین نے ڈھیل دی ہے، انسان کو ڈھیل دی اور اس کے بعد فرمایا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم گھسیٹ کر لا رہے ہیں، ہم گھسیٹ کر لا رہے ہیں اور ایسی جگہ پر لا کر ماریں گے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میری پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو حرام کے ساتھ، اگر کسی اللہ کے بندے کو غلط باتوں کے ساتھ کسی موقع پر اگر اس طرح کی نعمتیں نصیبیں یاد رکھیں، وہ اللہ کا انعام نہیں ہے، وہ اللہ کا انعام نہیں ہے، وہ رب العالمین کا انعام نہیں، وہ اس کی پکڑ، وہ اس کی موت، وہ اس کی جہنم، اس کے قبر میں سونے کا انتظام ہے کہ یا تو تم درست ہو جاؤ یا کم از کم اپنے پیٹ کی روٹی کھا لو۔ اس وقت آئے گا جب تم روزی پوری کر لو گے، ہم اس دنیا سے تم کو واپس کر لیں گے۔ اور اگر کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نعمتیں ہیں اور اس کی زندگی شاندار قرآن و حدیث کے مطابق چلتی ہے، کوئی بات نہیں، رب العالمین فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان زمین کے دہانے کے اوپر کھول دیں گے۔ نعمتیں ہی نعمتیں، اولاد بھی اطاعت کرتی ہے، گھر والے محبت سے بولتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے بھائی لوگ ہم سے معلوم کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ اور بتا دیں کہ گناہ کے اثرات کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر گناہ کے اثرات ہیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے میں سوال آتا ہے تو اچھا سوال آتا ہے، معلوم کرنا چاہیے کہ سوال کیا ہے، میرے اندر گناہ کے ہونے کی علامت کیا ہے۔ یاد رکھنا، قرآن مجید کے پڑھنے کو دل نہ چاہے، مسجد میں جانے کو دل نہ چاہے، اگر کبھی کوئی اتفاق سے لے گیا بہت جلدی پلٹنے کو دل چاہے اور کسی موقع پر علاوہ جمعے کے لیے کبھی اور مسجد کے لیے قدم نہ اٹھے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے کو طبیعت نہ چاہے، استغفار کو طبیعت نہ چاہے، شریف کو طبیعت نہ چاہے، اس کا مطلب یہ نکلا اس اللہ کے بندے کے دل میں کینسر گناہوں کا لگ چکا ہے۔ کسی اور سے پوچھنے کا مسئلہ نہیں۔ ہم اور آپ کبھی کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری نبض دیکھتے ہیں، ہمارے دل پر آلہ لگاتے ہیں، ہمارے خون کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تمہارے اندر یہ بیماری اور یہ بیماری اور یہ بیماری۔ ارے تمہارے اندر تو کینسر کے جراثیم معلوم ہوتے ہیں، اگر تمہارے اندر یہ ہے اور تمہارے اندر یہ ہے۔ میرے جوان دوستوں، میں کوئی کسی کے زخم کھریدنے نہیں آیا، میں اپنے آپ کو کھل کر کہنا چاہتا ہوں آپ سے، بالکل یہی معاملہ ہے۔ اگر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے، کسی عارف کے پاس جاؤ گے، کسی خدا کے ولی کے پاس جاؤ گے، کسی سچے عاشق کے پاس جاؤ گے، قرآن مجید کے جاننے والے کے پاس جاؤ گے، کسی محدث کے پاس جاؤ گے، وہ اللہ کا بندہ ہمارے چہرے کو دیکھے گا، ہماری آنکھوں کو دیکھے گا، ہمارے اخلاق کو دیکھے گا اور ایک حکیم کی طرح یوں کہے گا ارے تمہارے اندر نگاہ الٹی سیدھی ڈالنے کی بیماری ہے، تمہارے اندر حسد کی بیماری ہے، تم کسی کی گاڑی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، تم کسی کے مکان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، تم کسی
किसी के अच्छे कपड़े देखकर खुश नहीं होते, अगर किसी की बेटी का रिश्ता कहीं अच्छा हो जाए तुमने बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे अंदर ये बीमारी, तुम्हारे अंदर ये बीमारी, तुम लड़कियों को झांका करते हो, तुम वक्त को बर्बाद करते हो, तुम इंसानों से हसद करते हो, तुम इंसानों के पीछे लगते हो, तुम इंसानों को बुरा भला कहते हो। ये सारी बीमारी वो है जो जाहिर में नजर नहीं आती। जिस तरह से डॉक्टर हमारे खून की बीमारी बतलाते हैं, दुनिया के अंदर मुहद्दिसीन और दुनिया में अल्लाह के खास बंदे इंसानों की रूहानी बीमारी बतलाया करते हैं। बहुत आसान है समझना, बहुत आसान। कभी कभी हम देखते हैं नौजवान खड़े होते हैं, किसी भाई से कह दीजिए कि नमाज पढ़ लो, हम कहते हैं आइए ठीक है चलते चलिए यहाँ चलिए, और जब हम निगाह पीछे को करके देखते हैं मालूम हुआ कि वो साथ जा चुके, एक मिनट रहने को तैयार नहीं मस्जिद के अंदर। अगर इस अल्लाह के बंदे के हाथ में कुरान मजीद दे दिया जाए और इससे मालूम करो कि तुमने कब से लेकर कुरान मजीद की तिलावत आज तक नहीं की, हो सकता है कि अल्लाह का बंदा ये कहे कि पिछले रमजान से लेकर आज तक मैंने कलामुल्लाह को खोल कर नहीं देखा। अगर इजाजत दो तो मैं कह दूं आपसे बुरा न लगे, मैं कोई आपका गैर नहीं, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मोहब्बत है, अल्लाह की दी मुझे आपसे मोहब्बत है। हमारे पास वक्त है, हम घंटों बात कर लेंगे किसको कितने वोट मिले, हम घंटों बात कर लेंगे कौन जीता और कौन हारा, हम घंटों बात कर लेंगे इस बात की कि कितने की जुए की बातें लग सकती है और कितने की नहीं, हजारों बातें मौजूद हैं। अगर कोई एक जुमला कोई एक अल्लाह का बंदा बता दे कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, हदीस शरीफ में ये आया, ये कुरान मजीद का ये जुमला है, उस मौके पर ऐसा लगता है कि हमारा सांस उखड़ने लगता है। कुरान मजीद में एक पारा है, कुरान मजीद में एक आयत फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुहुम। इंसानों का मामला ये है जब इनके सामने अल्लाह का तज़किरा किया जाता है इनके दिलों पर चोट पड़ती है। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, और जब अल्लाह के अलावा किसी और का तज़किरा किया जाए इज़ा हुम यस्तबशिरून, ये बड़े मजे की जिंदगी गुजारते हैं। हर भाई गौर कर ले, अपने आप पर गौर करे और खुलकर कहने की इजाजत तो गर्मी बहुत है। मैं बात को जल्दी खत्म करता हूँ। कल को मुझे और आपको मरना भी है, दुनिया से जाना भी है। लोग मुझे और आपको कब्र में रख कर आएंगे, लोग मेरे कब्र में तख्ते रखेंगे, लोग ऊपर से मिट्टी डालेंगे और उसके बाद मेरी लाश फूलेगी, उसके बाद मेरी जबान बाहर आएगी, उसके बाद मेरा जिस्म काला पड़ेगा, उसके बाद ये पेट फटेगा, उसके बाद ये टांगों का गोश्त अलग होगा और उसके बाद कीड़े आएंगे। ये मेरी नाक में कीड़े होंगे, ये सर में कीड़े होंगे, ये कानों में कीड़े होंगे, ये शानदार जबान ये कीड़ों की फिजा बनेगी। उस वक्त को याद करो कि उस मौके पर कौन अल्लाह का बंदा, ये हमारी बीवी, ये हमारे माँ बाप, ये हमारे दोस्त अहबाब, ये कौन सी जमाइयत उस कब्र के अंधेरे में हमारा साथ दे सकती है। दिन रात लोगों को मरते हुए देखते हैं, दिन रात मरते हुए देखते हैं, मगर एक मिनट तक सोचने को तैयार नहीं। इस जमाने में बारिश नहीं है, लोग बारिशों की शिकायत कर रहे हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब किसी कौम के अंदर नाप तोल की गड़बड़ी हो जाए, किसी कौम के अखलाक बिगड़ जाए या किसी कौम में ज़िना आम हो जाए, रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की बारिश को रोक लेता है। उनसे बड़ा सच्चा बताने वाला कौन मिलेगा दुनिया में? कौन सी बात नहीं बतला कर गए, कौन सा मर्ज नहीं बतला कर गए और कौन सा नुस्खा नहीं लेकर गए और एक ही तरीका बयान फरमा कर गए। अगर तुम्हें अपने अल्लाह को राजी करना है, परेशान मत होना, अपने दिल को तोड़ना मत, अपने आप को रंजीदा मत करना। एक ही तरीका है, अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, मगर बंदे के जो आंसू उसके सामने अगर निकल कर आ जाए, अल्लाह को ये बड़े पसंद है। अल्लाह अपने गुस्से को खत्म फरमा कर अपनी रहमत के दहाने खोल देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हदीस शरीफ रिवायात में आता, तारीख़ी रिवायात में एक बड़ा खतरनाक कहत पड़ा। जिस जमाने में आता रिवायत में अमीरुल मोमिनीन बहुत शानदार रंग के थे, बड़ा खूबसूरत रंग था। रब्बुल आलमीन ने आपको सेहत भी शानदार दी थी, आपकी रंगत भी बहुत शानदार थी। उस जमाने के अंदर जब कहत आया, 1 साल 2 साल बहुत लंबा कहत, लोग देखने वाले कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन के रंग को देखा कि उनकी रंगत बदल गई। जब आम लोग खाना नहीं खाते थे, अमीरुल मोमिनीन भी खाना खाने को तैयार नहीं थे कि जब उम्मत को नहीं मिलना, रियाया को नहीं मिलना, मैं पेट भरकर खाना कहाँ से खा सकता हूँ। उस जमाने में जिस्म मुबारक कमजोर हो गया, उस जमाने में चेहरे की रंगत बदल गई, आपके चेहरे पर सांवलापन आ गया। ये जमाना चल रहा था। एक सहाबी ने ये सोचा
کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، کئی دن سے پریشانی ہے، بکری کو ذبح کیا اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کے اندر گوشت نکالنے کی کوشش کی، اس کی کھال کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد دیکھا اندر سوائے گندگی اور خون کے گوشت کی ایک بوٹی نظر نہیں آئی، ایک بوٹی نظر نہیں آئی۔ چیخ نکل گئی ان صحابی کی، واہ محمدا واہ محمدا، ہائے اللہ کے رسول، یہ امت کہاں پہنچ گئی، یہ امت کہاں پہنچ گئی۔ ہم نے تو مدینے کا دور دیکھا ہے، ہم نے صدیق اکبر کا دور دیکھا ہے، ہم نے عمر کا دور دیکھا، ہم سے کون سی بدعملی ہو گئی۔ آج میں بکری ذبح کرتا ہوں، اس کے اندر ایک بوٹی بھی نہیں، ایک بوٹی بھی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے گھر گئے، جا کر آرام میں لٹے، آرام کے لیے لیٹ گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو حضور پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ آپ خواب میں تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ جاؤ عمر کو سلام کہنا اور عمر سے یہ کہہ دینا کہ تم نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، اگر راستے کو نہ چھوڑا ہوتا یہ حالات تمہارے اوپر نہ آئے ہوتے۔ اس اللہ کے بندے کی آنکھ کھلی، دوڑا دوڑا آیا، امیر المومنین کے گھر کی کنجی کٹکھٹائی اور کھٹکھٹا کر یہ کہا کہ میرا سلام کہو، اور جا کر کہو کہ رسول اللہ کا نمائندہ آیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا نمائندہ آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت اطلاع ملی لوگوں کو بالکل عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے بعد دور صدیقی گزر چکا، اس کے بعد دور فاروقی ہے۔ اللہ کے رسول کا نمائندہ کہاں سے آ گیا؟ جا کر بیان کیا کہ حضور پاک علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ عمر کو سلام کہو اور ان کو جا کر کہنا کہ تم نے ہمارے راستے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، سارے علماء جمع ہوئے اور جمع کر کے یہ بات معلوم کی طرح یہ بتلاؤ کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو رہی ہے کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے راستے کو چھوڑا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں امیر المومنین ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے زمانے میں اگر کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو لے کر کبھی تو منبر کے اوپر دعا فرما دیا کرتے تھے، کبھی میدان میں جا کر دعا کر کے آیا کرتے تھے، اور کبھی نماز پڑھ کے آتے اور کبھی بغیر نماز کے دعا کر کے آتے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس والی سنت پر عمل نہیں کیا۔ سارے صحابہ کو لیا، تمام نوجوانوں کو لیا، تابعین اعظام کو لیا اور میدان کے اندر پہنچ گئے اور جا کر کہتے ہیں اللہ اس عمر پر رحم فرما دے، اس کے گناہوں کی بدولت سے اس امت کی پکڑ مت فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے تو نہیں آئے کہ رب العالمین رحمت کی بارش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنی جانب توجہ کرنے والا بنا دے۔ اس دعا سے پہلے میں ایک دو باتیں خاص طور سے اپنے زبانوں سے اور بھی آپ سے کہتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے۔ ایک مزاج بنا لیجیے طبیعت کے اندر کہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کس طریقے سے تربیت فرماتے تھے اور کس طریقے سے صحابہ کرام کو راستہ بتلا کر گئے تھے۔ مزاج سنت والا ہونا چاہیے۔ ایک ایک بات کے اندر غور کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سنو جوانوں، کان کھول کر پورے اطمینان کے ساتھ ان باتوں کو یاد رکھنا، دل کی گہرائی میں اتارنا، انشاءاللہ زندگی میں کام دیں گی۔ کہ اس موقع پر بہت زوروں کی بارش ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بہت زور کی بارش ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہو چکی۔ آپ نے مؤذن کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ ان سے کہو کہ زور سے کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے صحن میں یہ اعلان کریں الا صلوا فی رحالکم، الا صلوا فی رحالکم، اے لوگوں اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھ لو۔ موسلادھار بارش ہے، اس زمانے میں راستے کچے تھے، مدینہ منورہ میں پکے راستے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ کی مسجد حضور پاک علیہ السلام کی کھجور کے پتوں کی بڑی الٹی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں زور کی بارش کے نتیجے میں اندر خوب پانی آیا کرتا تھا اور اندر خوب کیچ ہو جایا کرتی تھی، اور اس زمانے میں کچے راستے تھے، لوگوں کے پھسلنے کا خطرہ تھا۔ یہ مسئلہ اس زمانے کا نہیں ہے، اس زمانے میں تو ماشاءاللہ سڑکیں اچھی موجود۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے اعلان کرو کہ اذان ہو چکی مگر موسلادھار بارش ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ جیسے ہی لوگوں کے کان میں آواز آئی دوڑ کر لوگ عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ صحابہ کرام کے علماء میں سے ایک ہیں، ہمیں معلوم ہے اللہ کے رسول کا زمانہ آپ کو ملا، مگر یہ بتلائیے کہ یہ والی حدیث کیا آپ نے حضور پاک علیہ السلام سے سنی
کیا یہ والا عمل آپ نے حضور پاک علیہ السلام کا دیکھا؟ خود بیان فرماتے ہیں اگر میں نے آپ سے نہ سنا ہوتا اور میں نے آپ کو یہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تمہارے سامنے بیان نہ کرتا۔ ایک موقع پر آپ کے زمانے میں بارش ہوئی، آپ نے یہی اعلان کروایا، اسی طرح کی بارش جب اب ہوئی تو میں نے حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں اور آپ کی سنت کا خیال کر کے اعلان کرایا تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ ایک مثال، دوسری مثال عرض کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں جن کو رب العالمین نے بہت لمبی عمر نصیب فرمائی، جن کے پوتے بھی بہت تھے، جن کی اولاد بھی بہت تھی، تقریباً 100 سال کی عمر پائی اللہ کے کرم سے۔ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک جنازہ آیا، جنازہ جب سامنے آیا انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے پڑھانے کے لیے اور جنازے کے سینے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جب آپ نے نماز پڑھا دی اس کے بعد لوگ اس جنازے کو لے کر چلے گئے۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس کے بعد ایک جنازہ اور آیا، وہ جنازہ عورت کا تھا۔ آپ سینے سے ہٹ کر ذرا چہرے کی طرف کو کھڑے ہوئے، لوگوں نے، دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ کچھ دیر پہلے جو جنازہ آیا اس میں آپ نے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھائی اور کچھ دیر کے بعد جو جنازہ آیا آپ نے سر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ کے سامنے ایسا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے آقا کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں ہرگز تمہارے سامنے نہیں کرتا۔ میں نے اپنے آقا کو اس طریقے پر نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور میں نے اپنے آقا کو اس طریقے پر نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ تیسری مثال عرض کروں کہ ایک موقع پر سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دو صحابہ کرام یہ کعبۃ اللہ میں آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ ایک صحابی سعید خدری، انہوں نے کعبۃ اللہ کا جب طواف کیا، کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، باقی کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ سعید خدری نے اس کونے کو بھی چوما، اس کے بعد اس کونے کو بھی چوما، اس کے بعد تیسرے کونے کو بھی چوما اور اس کے بعد چوتھے کونے کو بھی چوما۔ عبداللہ ابن عباس نے بلایا اور کہا کہ سعید ہم نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا، ہم نے آپ کو سوائے حجر اسود والے کونے کے اس کے علاوہ کوئی کونا چومتا ہوا نہیں دیکھا۔ وہ فرمانے لگے یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی تو اینٹ کی اینٹ چومنے کے لائق ہے۔ کہا یہ تو میں بھی مانتا ہوں یہ مقدس گھر ہے، اینٹ سے اینٹ چومنے کے لائق ہے، مگر ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، جیسا انہوں نے کیا ہم صرف ویسا کریں گے۔ اگر انہوں نے ایک کونے کو حجر اسود کو چوما ہے اس کے علاوہ ہم نہیں چومیں گے، لہذا حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں اس والے کونے کو چوما جائے گا اور آپ کی اتباع میں کسی اور کونے کو نہیں چوما جائے گا۔ اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے دی، آپ اتنی بڑی مقدار میں یہاں پر آئے ہیں، آج کی رات کے متعلق شرعی طور پر یہ مسئلہ سمجھ لیں تاکہ میرا اور آپ کا عمل حضور پاک علیہ السلام کے عمل کے مشابہ ہو جائے۔ اس زمانے میں ہمیں اور آپ کو آج کی رات میں کچھ جوان ایسے ملیں گے کہ موٹر سائیکل لی 2 رکعت اس مسجد میں پڑھ کر آئے، 2 رکعت اس مسجد میں پڑھ کر آئے، 2 رکعت اس مسجد کے اندر پڑھ کر آئے، کبھی اس قبرستان میں پہنچے، کبھی اس قبرستان میں پہنچے، کبھی اس قبرستان میں۔ رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں، یہ اللہ کے رسول کا دین نہیں ہے۔ نفل نماز گھروں پر پڑھی جاتی ہے، نفل نماز گھروں پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فرض نمازوں کا اہتمام مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے، نوافل نماز کا اہتمام حضور پاک علیہ السلام گھر میں فرماتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ صحیح طریقے پر سنت کے مطابق آج کی رات میری گزرے، اس کے لیے بہتر یہ ہے جتنا ممکن ہو، ضروری نہیں کہ 100 رکعت، ضروری نہیں کہ 80 رکعت، ضروری نہیں کہ 60 رکعت، یہ لوگوں نے زبردستی اپنی جانب سے ایجاد کیا، جتنی خوشی ممکن ہو اتنے طریقے پر گھر پر جا کر نفل پڑھیں اور رب العالمین سے دعائیں مغفرت کریں، اپنے آپ کے لیے کریں، اپنے مرحومین کے لیے کریں۔ یہ والا طریقہ سنت کے مطابق ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے، روایت میں آتا ہے، روایت ضعیف درجے کی ہے، آپ کی اچانک آنکھ کھلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ کے بعد میری آنکھ کھلی میں نے آپ کو اپنے بستر پر غائب پایا، میں یہ سمجھی کہ آپ غالباً ازواج مطہرات
بیویوں میں سے کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے. عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, باری میری ہے, میرے گھر میں آپ کو ہونا چاہیے, میری باری کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور جگہ کیوں تشریف لے گئے؟ کہتے ہیں میں نے پردہ کھولا اور میں نے جھانکنا شروع کیا, آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں نے دیکھا آپ جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان تشریف لے جا رہے تھے. کہتے ہیں جب میں نے نہیں دیکھا کہ آپ قبرستان گئے ہوئے ہیں, میں لوٹ کے آئی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیر میں تشریف لے آئے. جیسے ہی آپ لوٹے, آپ سے پہلے میں لوٹ چکی تھی, مگر جلدی جلدی آنے کی بنیاد پر میرا سانس پھول رہا تھا. حضور پاک علیہ السلام سمجھ گئے. آپ نے دیکھا کہ عائشہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ نبی نبی ہوا کرتا ہے, وہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم سے دیکھتا ہے. اس کی جیسی فراست کائنات میں کسی کو نہیں ملا کرتی. رب العالمین سب سے اعلیٰ مقام دیا کرتا ہے. اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مقام ہوتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. آپ نے اس موقع پر فرمایا عائشہ تمہیں کیا امید تھی کہ میں تمہاری باری کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا؟ صاف کہا اللہ کے رسول میں تو یہی سمجھی. آپ نے فرمایا نہیں, میں قبرستان گیا تھا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے آیا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ صبح تو صحابہ میں اعلان کر دینا. آپ سے یہ نہیں کہا کہ تمام لوگ اس رات میں جایا کریں. آپ نے کبھی اس کے بعد صحابہ سے نہیں کہا, بلکہ سچی بات تو یہ ہے محدثین نے لکھا ہے اگر حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلتی تو حضور پاک علیہ السلام کے رات کے آنے جانے کا پتہ بھی نہیں چلتا, کسی اللہ کے بندے کو علم بھی نہ ہوتا. یہ تو ایک عجیب و غریب طریقے پر بات سامنے آ گئی. آپ نے صحابہ کرام سے نہیں کہا, مگر اس کا بدلے میں ہمارا حال یہ ہے اگربتی لے کر موم بتی لے کر جاتے ہیں قبرستان میں. آپ ذرا خود سوچو ہمارے اعمال آگ لگانے تو کیا کم ہے. ہمارا جھوٹ, ہماری غیبت, ہماری بدنگاہی, ہماری مسکاری, ہمارا دھوکہ دینا, ہمارا غلط کھانا, ہمارا غلط پینا, یہ کون سا کم ہے کہ جا کر اگربتی لے کر چلے گئے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, آپ نے خود فرمایا لعن اللہ, اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر, المتخذین علیہ المساجد, جو وہاں جا کر سجدہ کرے, والسروج, جو وہاں پر جا کر موم بتیاں جلائے. خدا کی قسم اس حدیث کا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا, کوئی انسان اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. آپ نے خود بیان فرمایا کہ جو جا کر اگربتی جلاتا ہے, موم بتیاں جلاتا ہے, اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کے بعد کون سا شک رہ جاتا ہے. آج کی رات کے متعلق 2-3 باتیں یاد رکھ لیں. یہ جس طرح سے قبرستان کی آمد جامد بنائی ہے لوگوں نے, کبھی جہاں اور کبھی وہاں کبھی وہاں, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. جس طریقے سے اس مسجد میں نماز پڑھی, اس مسجد میں نماز پڑھی, یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے. ہاں کل کے روزے کے متعلق محدثین نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے. اور مستحب کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیں, اگر کوئی اللہ کا بندہ رکھنا چاہے 1000 بار مبارک, اور کوئی اللہ کا بندہ نہ رکھنا چاہے کسی کو اس کو ٹوکنے کا اختیار نہیں. جب رب العالمین نے لازم نہیں کیا, ہم جیسے مولوی کون ہوتے ہیں جو اپنی جانب سے اس کو لازم کریں. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے اپنے آپ کو سنت کے راستے پر لاؤ, اپنے آپ کو قرآن کے راستے پر لاؤ. ایک ایک چیز صحابہ کرام کی جو مثالیں دیں, تحقیق کر کے سوچو کہ میرا عمل, میرا بولنا, میرا ہنسنا, میرا کھانا پینا, میرے گھر کی شادی بیاہ, میری لڑکی کی حیا, میرے گھر کا پردہ حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر اس والی رات میں نے اور آپ نے اس سبق کو سادہ کر لیا, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رحم بھی فرمائے گا, اللہ مغفرت بھی فرمائے گا, اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ بہت کریم ہے. اگر انسان یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے, پورے یقین کے ساتھ, رب العالمین کی جانب سے ان کے پیغمبر نے بیان کیا ہاتھوں کے نیچے آنے سے پہلے اللہ بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر گیا اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے مکھی کے سر کے برابر اور وہ بہ کر بالوں کے اوپر آ گئے, رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اگر کسی موقع پر صحیح توبہ نصیب ہو جائے, صحیح طریقے پر, محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے یاد رکھیں, جب صحیح طریقے پر توبہ کر لی اب زبردستی پرانے گناہوں کو یاد مت کرو. 10 سال کی عمر میں یہ کیا تھا, 11 سال کی عمر میں یہ کیا تھا, فلاں کو یہ کیا اور فلاں کو یہ کیا, فلاں کو یہ کیا. اگر کسی کی کوئی چیز ماری ہے وہ مسئلہ دوسرا ہے, لیکن جب توبہ نصیب ہو گئی
یقین کرو اللہ پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا، یقینی طور پر معاف فرمائے گا۔ فرمایا التائب من الذنب، اگر کوئی توبہ کر لے رب العالمین فرماتا ہے ہم تو اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کم اللہ کم بلا، گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پورے یقین کے ساتھ۔ مگر توبہ کی 3 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، دوسری بات یہ آئندہ نہ کرنے کا طے کر لے، اور چوتھی بات یہ اگر کسی کا کسی پر کوئی حق ہے تو معافی مانگ لے۔ سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر کبھی میں نے کسی بھائی کی غیبت کی اللہ کے لیے اس بھرے مجمع میں مجھے معاف کر دیں، میرا دل سب کے لیے صاف ہے اور آپ کی طرف سے ان سے معافی مانگتا ہوں، آپ کی طرف سے ان سے معافی مانگتا ہوں، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آج کے دن سب کی معافی ہوگی مگر 4 لوگ ہیں جو معافی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ نمبر 2 دل میں حسد اور کینہ رکھنے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے ٹخنوں کے نیچے تکبر کے ساتھ کپڑے کا لٹکانے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے آپ سے اسی کا جتلانے والا، کسی کو کچھ دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ خاموشی کے ساتھ دل میں یہ بات طے کر لو، اے اللہ اگر میں نے کبھی کسی سے حسد کیا ہو اس بندے کو معاف کر دیجئے، اس کے درجات بلند کر دیجئے، اس پر ہزاروں رحمتیں نازل فرما دیجئے، میرا دل اس کے لیے صاف کر دیجئے، اس کا دل میری طرف سے صاف کر دیجئے۔ بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، مگر ہمیں کیا معلوم کل کو گناہ ہوگا کہ نہیں۔ میرے نوجوانوں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے صرف نیت کر لو، صرف نیت کر لو، صرف نیت کر لو کہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس خانے میں رنگ وہ بھرتا ہے، اس خانے میں مضبوطی وہ ڈالتا ہے، دلوں میں تقویت وہ دیا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایک اللہ کے بندے نے 99 انسانوں کو قتل کیا اور ایک انسان کے پاس چلا گیا کہ میری معافی ہو سکتی ہے، نہیں معلوم وہ بزرگ کس مزاج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی 100 قتل کرنے کے قریب کے بعد تم معافی کی باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے اگر میری معافی نہیں ہوگی اس کی گردن بھی اڑا دی۔ حضور پاک علیہ السلام کی روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، بالکل صحیح درجے کی روایت۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ کہیں اور گیا، کسی اللہ والے سے ملا، میں توبہ چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، 100 کی جان لی ہے، 100 کے حق کو مارا ہے، 100 کا حق اس کے اوپر ہے، اللہ 100 کا بدلہ اس سے دلوائے گا۔ یہ ساری باتیں سامنے ہیں، مگر اس کے باوجود اس اللہ کے بندے نے کہا کہ ہاں تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اپنی سوسائٹی کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو۔ اس بیچارے نے چلنا شروع کر دیا، جیسے ہی یہاں سے چلا راستے میں جا کر آخری وقت آ گیا، تڑپنے لگا۔ حدیث شریف ماتا کے جس موقع پر تڑپ رہا تھا جب بھی ادھر کو گھسٹ رہا تھا، روایت کے مطابق ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے بھی آئے، ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ 100 قتل کیے ہیں، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نیکی کوئی نہیں کی مگر نیکی کرنے جا رہا تھا، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ ایک بڑا فرشتہ آیا، کہا کہ دونوں جانب کی زمینوں کو ناپ لو۔ جب دونوں جانب کی زمینوں کو ناپا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا، جنر کو وہ جا رہا تھا انر کی زمین کو سمیٹ دیا۔ سبحان تیری قدرت، انر کی زمین کو کم کر دیا، جنر سے آ رہا تھا ادھر کی زمین زیادہ نکلی، جنر کو جا رہا تھا ادھر کی زمین سمیٹ دی گئی۔ رحمت کے فرشتے لے گئے، وہ تو اتنا کریم ہے انسان کے ارادے کو معاف کر دے۔ اللہ کا شکر ہے ہم میں کوئی 100 کا قاتل نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہم میں کوئی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم میں کوئی بڑی مقدار میں زناکار نہیں، ہم میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ملکوں کو ویران کیا ہو۔ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمارے پیچھے لگ گئے، غیبت ہم سے نہیں چھوٹتی، غلط لڑکیوں کو دیکھنا ہم سے نہیں چھوٹتا، حسد ہم سے نہیں چھوٹتا، غلط کھانا ہم سے نہیں چھوٹتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جو ہمیں لگ گئیں، جنہوں نے مل کر ہمارے اندر کینسر پیدا کر دیا۔ پورے یقین سے اللہ سے مانگو، پورے یقین سے مانگو، اطمینان دلاتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں قسم وحدہ لا شریک کی، اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اللہ یقین معاف فرمائے گا، اللہ یقین معاف فرمائے گا۔ مگر دل کو توڑ کر اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا بندہ جان کر میرے مالک میں کچھ نہیں اور گناہوں نے میری کمر توڑ دی، جب تجھے دیکھتا ہوں امید آ جاتی ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں دل بیٹھنے لگتا ہے۔ جب اللہ کو دیکھیں گے رب العالمین یقیناً قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے،
آج کی رات ہمارے لیے واقعتاً برات کی رات بنا دے، معاصی کی رات بنا دے، عہد کر کے جائیں انشاءاللہ اب سے کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ استغفار 100 مرتبہ، کچھ یاد نہ ہو اتنا کہہ دو استغفر اللہ، اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، رب کریم اسی کو قبول فرما لے گا۔ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ کلمہ اور نمازوں کی پابندی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک کمرے میں سے دوسرے میں جانے کے لیے ٹانگیں ہلانی پڑتی ہیں، ٹانگوں کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر دوسرے کمرے میں آتے ہیں۔ ہم نے سب کی تمنا یہ ہے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم نے سب کی تمنا یہ ہے ہماری زندگی بن جائے، ہماری سب کی تمنا یہ ہے ہم نیک بن جائیں، ہماری تمنا یہ ہے قبر میں فقر نہ ہو، اللہ کے رسول کا کام نہ ہو، تو رسوائی کا موقع نہ ہو۔ جب یہ تمنا ہے ایک کمرے میں جانے کے لیے ٹانگیں ہلانی پڑتی ہیں، تو ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ نیت کر لو، کچھ ہمت کر لو اور یہاں سے طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ مجھے امید ہے ہم سب اسی نیت اور عزم کے ساتھ جائیں گے۔ کیا مجھے اپنی امید میں یقین رکھنا چاہیے؟ آپ حضرات یقین دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس گرمی میں آپ نے اتنی دیر بات سنی، آپ کا احسان ہے، رب العالمین آپ کے اس احسان کا بدلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، اپنی تمام ضروریات سامنے ہوں، اپنے سارے گناہ کا استحضار ہو اور اللہ کی رحمت